میت کے گھر کا کھانا جائز نہیں، بلکہ میت کے گھر کھانا پہنچانا نیکی کا کام ہے۔ یہ حدیثیں آپ نے اس ہفتے پڑھی ہیں۔ میت کو دفنانے جاتے ہیں نا، پیچھے سارے محلے کی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں بریانی کو۔ ہاں جی، حالانکہ وہ بریانی ان عورتوں کے لیے پڑی ہوئی تھی جو بنائی تھی، جو باہر سے آئے ہیں، کل کے بھوکے ہیں، جو ان کے لیے، محلے والوں کی عورتوں کے لیے نہیں۔ پھر دفنا کے ہم واپس آتے ہیں، سارے ہی آ کے روٹی شروع۔ حالانکہ یہ والی روٹی ان کے لیے تھی جو لاہور سے، باہر سے کل کے بیچارے سفر میں تھے، بھوکے ہیں۔ آپ کیوں کھاتے ہیں؟ آپ سے تو گاؤں والے لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ شہر میں ہوتے ہوئے گاؤں والوں سے بھی بدتر ہیں۔ وہاں کچھ ڈسپلن ہے، یہاں سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنا ایم اے پڑھا ہے، بی اے پڑھا ہے، اتنا مطلب کڑا ہے، اتنے ہنر آتے ہیں، لیکن اتنا نہیں پتہ یار کہ فوتگی والے گھر 3 دن آپ نے کھانا دینا ہے، نہ کہ آپ نے کھانا ہے۔ یہ حدیثیں میں یہ سناتا رہا ہوں پورا ہفتہ۔ آپ بیوی، بیٹی، بہن کوئی بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں نا، محلے کے ہیں یا کم سے کم شہر کے ہیں، تو پہلے سے آپ بتا کے جائیں کہ نہ میں نے کھانا کھانا ہے ادھر، آپ نہ آپ نے۔ پانی کیونکہ مفت کی چیز ہے، وہ سب کی ضرورت ہے، وہ پی سکتے ہیں، پانی کے علاوہ نہیں۔ یہ حدیثیں میں بیان کرتے ہوئے پرسوں ایک یہ کیس میں نے ڈیل کیا، کل میں تھا نہیں ادھر، ہاسپٹل میں تھا، پرسوں میں نے کیس ڈیل کیا کہ لڑکی والوں نے لڑکے والے جو فوتگی پہ آئے تھے ان کو کھانا نہیں کھلایا، پرلے محلے، ساتھ والے محلے سے اس محلے میں وہ لڑ پڑے ہیں جی، یہ ہم آپ کی فوتگی میں آئے تھے، سارے نے چاول کھادے، بریانی، تے سانو پوچھیا ہی نہیں۔ بھئی اتھوں اسی میت چک رہے ہیں، میت دفنا رہے ہیں، اور میت دی ماں، میت دی بھین، میت دا بھرا ہن تانوں روٹی کھواوے کہ میت چکے۔ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਡੰਡੇ ਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ, ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ। جہاد۔ بھائی کیسے لوگ ہو آپ؟ لاہور شہر کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کی بستی کے اندر کوئی فوتگی ہوئی ہے، آپ گئے ہیں، آپ کے پاس ٹریول ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آدھا گھنٹہ صبر کر لیا ہے، شہر کے اندر ہے نا، آپ جا کے ادھر کھانے کی تما نہ کریں۔ گھر والے ساتھ جو ہیں، گھر والیاں جو ساتھ ہیں آپ کے، بلکہ سمجھا کے لے کے جائیں بھئی ہم مقامی ہیں، اس شہر کے ہیں، میت کے گھر سے ہم نے کھانا نہیں کھانا، ہم پانی وغیرہ پیاس لگے پی سکتے ہیں، کھانا نہیں۔ دفنائیں گے، اللہ کا حکم کریں گے، واپس آ جائیں گے، گھر آ کے کھائیں گے۔ بہت بھوک لگی ہے تو کھا کے چل پڑو۔ آج کل تو ویسے بھی جنازہ 3 بجے کا ہے تو لے جاتے ہیں 5-6 بجے۔ کال قرار اور وعدہ ٹائم ٹیبل یہ تو رہا نہیں، کیونکہ یہ کمزور ناکام قوموں کی علامت ہے کہ وہ وقت کی پابندی نہیں کرتی۔ جس قوم میں غربت، ناسمجھی، افراتفری آ جاتی ہے تو وہ پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا ہوا 3 بجے کا کہا تھا 6 بجے کر لیں گے، پھر کی ہو گیا؟ کیڑا طوفان آ گیا؟ طوفان یہ ہے کہ تو بد اخلاق اور بد لحاظ نکلا ہے۔ تو نے 3 بجے کہا تھا، 3 کا مطلب 3 ہے، پہلے سے انتظام کر کے پھر 3 بتا نا۔ او جی قبر ذرا دیر، میں کہا لاہور دی قبر آدھے گھنٹے دی مارے، لاہور کی قبر نکالنا آدھے گھنٹے کا کام ہے، صرف آدھا گھنٹہ۔ گاؤں کی قبر کا 3-4 گھنٹے لگ سکتے ہیں، ادھر تو آدھا گھنٹہ بھائی۔ ساری تو خش گلیاں ہڈیاں، چودھری دی ہڈی وچ گلی پئی مٹی بنی ہے، وچے اپنا رحمانی دی، وچے سید پاک دی، عالم دی، وچے حافظ دی، وچے ہاں جی شاہ صاحب دی، وچے ساریاں برادریاں ہڈیاں گل گل کے تو مٹی تو ساری پہلے ہی زرخیز ہے، رف مٹی ہے، ایسے ہاتھوں سے پیچھے کرو تو پیچھے ہو جائے گی۔ کھڈا نکالنا ایک 5 فٹ لمبا اور 2 فٹ چوڑا، آدھے گھنٹہ آرام سے 2 بندے ہوتے نکال لیتے ہیں۔ یہ عذر غلط ہے۔ ہاں البتہ آپ کسی کا ویٹ کرنا ہے تو آپ پہلے سے مائنڈ سیٹ بنائیں، پہلے تسلی کر لیں تاکہ آپ وہ ٹائم دیں جو 5-10 منٹ تو آگاہ ہو جائے، لیکن 5-10 گھنٹے نہ ہوں۔ تو باہر کیا ہے، آپ شہر کے ہیں، آپ کے شہر میں فوتگی ہے،
آپ کے محلے میں ہے تو آپ مائنڈ سیٹ بنا کے آئیں، اپنی بیویوں کو سمجھا کے آئیں، بیویوں کو بھائی وہاں کھانا نہیں کھانا، کہتے بھی رہیں گے نہیں کھانا، ہم مقامی، ہمارے لیے کھانا جائز۔ ہاں میں تو یہاں دیکھتا ہوں پتہ نہیں کسی نے دین کی دال تک نہیں پڑھی، کتنیاں برادریاں یارمانی، ملک، چودھری، فلانا ٹگڑا، ککھ بھی نہیں پتہ کسی چیز کا بھی، چنگے بھلے حاجی نمازی جو ہے کچھ نہیں پتہ کیا کرنا ہے، کیا دین ہے، کیا سمجھ ہے۔ کبھی دفعہ میرا دماغ پہلے جڑا جوان سا سہ سو جانے سے ہوں تو میرا دل کرتا کہ اڈ جائیے، کسی غار جا ڈیرا لائیے، جدو بندے نہیں بدل سکے تو فائدہ کی ساڈا، آپ ہی چلو کتے سجے کھبے ہو جانے، جب آپ کو نہیں سدھار سکے تو ہمارا کیا فائدہ۔ لیکن آج دور بھی کچھ ایسا آ گیا کہ اثر بھی نہیں ہوتا باتوں کا نا، آپ سننا بھی نہیں چاہتے، تھوڑے سے لوگ بیٹھ جاتے ہو، مہربانی بھائی۔ تو دفنا کے آ کے واپس دعا کر سکتے ہیں، کھانا نہیں، آپ کو 10 مرتبہ بھی کہیں نہیں کھانا، بلکہ اٹھ کے کھلانا شروع کر دیں، اور پہچان کریں جو آپ کا محلے کا اس کو نہ دیں کو بھائی صاحب آپ بھی کھلائیں، اٹھو۔ کچھ کام سختی سے بھی کرنے پڑتے ہیں، سیدھی انگلی سے نہ نکلے گھی تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، جس کو آپ پہچانیں یا محلے کو اگے روٹی نہیں رکھنی، اٹھو بھائی گھر جا کے کھاؤ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ برا منائے گا تو اس کو کہو بھائی اٹھ کے تقسیم کرو، کوئی اور فارمولہ پرتا لگا لو۔ دوسری حدیثوں کا جو خلاصہ، پہلی تو سمجھ آ گئی نا کہ 3 دن میت کے گھر سے آپ نے کھانا نہیں کھانا، دفنانے سے پہلے یا بعد میں، یا وہ کھائے گا جو باہر سے آیا ہوگا، اس کی مجبوری ہے کیونکہ انسانوں نے زندہ رہنا ہے، اور وہ کھلانے کا بھی انتظام میت والوں نے نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے جو میت کے اوپر والے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے رہیں کہ میت والے، آپ کا پڑوس میں کوئی غریب بندہ ہوتا، کوئی رشتہ دار ہی نہیں، آپ یہ سوچتے رہیں کہ یہ کوئی آپ ماما چاچا پکا لے گا، تو یہ نہ سوچیں، آپ کا پڑوسی آپ پوچھیں اس سے۔ کل میں نہیں تھا نا تو ماسٹر الیاس کہندا میں کل ویکھیاں ساری موٹر سائیکل تھے، کوئی نہیں، میں کہ لے بھی پتہ نہ، اللہ خیر ہے، کلے کلے رہندے نے، وہ ابھی نبی ہوگی پتہ نہیں کی ہوا، کلے کلے رہندے، یعنی ہم بھی ابھی قابل رحم ہے کہ ہم کلہ کار ہیں، کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہمارے پڑوسی نہیں پوچھیں گے کہ یار آپ کی فوت کی ہوگی، پہلا دن ہے، پتہ نہیں آپ نے کھایا کہ نہیں، آپ کو پوچھ لیں، کچھ چاچا ماما آئے گا گاؤں سے تو پوچھے گا، وہ 2 دن انتظار کریں کہ پتہ نہیں وہ بھی آتا ہے، بیچارے کے پاس پیسے بھی ہوں گے، بھائی پڑوسی بھی پوچھے۔ میت کے گھر کا کھانا منع ہے، کھلانا ثواب ہے، اور یہ کھلانے کا ماما چاچا ہی ٹھیکیدار نہیں، پڑوسی بھی۔ پڑوسیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تو اللہ نے اتنے احکام پڑوسیوں کے حقوق بتائے کہ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے جائیداد میں بھی وہ حصہ مل جائے گا ان کو۔ آپ نے اپنے پڑوس میں فوت کی ہوئی ہے، کبھی پہلے 3 دنوں میں ان سے پوچھا ہے کہ بھائی میں کھانا بھیجتا ہوں؟ بھلے اس کے کتنے رشتہ دار ہوں، لیکن آپ نے اپنا اخلاق پورا کیا ہے، آپ کے سامنا گھر تھا، آپ کے بیک پہ تھا، دائیں بائیں پڑوسی ہے، صرف رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ہے۔ تو یہ حدیثوں کا خلاصہ ہے، اللہ پر عمل کی توفیق دے۔ حضرت جعفر کے گھر فوتگی ہوئی، جعفر خود شہید ہوئے، تو آپ نے اس حدیث کو حکم دیا کہ ان کے گھر بھائی 3 دن کھانا پہنچاؤ، کوئی میں پہنچا رہا ہوں، وہ پہنچا رہا ہے، وہ صبح یہ شام کو وہ پتہ کر کے آتے ہیں، اور لوگوں کو بھی نہیں سناتے پھرنا کہ میں نے یہ کیا، نیکی کر کے بتاؤ گے تو ضائع ہو جائے گی، ریاکاری آئے گی۔ اللہ کے لیے کرنا ہے جو کرنا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اکا دکا ایسے بھی میرے ممبر ہیں جو مجھ سے دوائی مہینے بھر مفت لیتے ہیں تو چندہ مسجد کو دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دے رہے ہیں، میں کہا بھائی دوائی تم ویسے لے جاؤ، میں ثواب کماتا رہتا ہوں، لیتے رہو، لیکن چندہ تم اللہ کو دے رہے ہو، معاملہ تمہارا اللہ کا، وہ میرا نہیں ہے، یا تو مجھے علیحدہ سے دو، میں پاکٹ میں ڈالوں، ادھر تمہارا نام نہ ہو، یعنی کہ بینیفٹ لینا ہے۔ بھائی تم اللہ کو دے رہے ہو، مجھ سے بینیفٹ کائے کا رکھتے ہو؟ جی کیسا تمہارا یار سوچ ہے؟ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے، کس کے لیے کرنا ہے؟ آپ پڑوسی کے گھر میں کھانے کا اہتمام 3 دن کریں گے، ایک ٹائم آپ کر لیں، دوسرے کو کہہ دیں، تیسرے کو کہہ دیں۔ یاد رکھو اللہ کے جو عبادات حقوق اللہ ہے نا، نماز، روزہ، حج، قربانی، یہ معاف ہو جائے گی،
بندوں کے حق معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کو جیتنا ہے تو بندوں کو جیتو۔ اگلی حدیث جس میں فرمایا کہ جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میت کے گھر کے 3 دنوں میں جمع ہونا، کھانا کھانا ماتم تصور کیا جاتا، یعنی صحابہ کے دور میں جس کے گھاں فوتگی ان کے گھر سے 3 دن کھانا یا بیٹھے رہنا کہ شاید کوئی چائے آ جائے، کوئی شربت آ جائے، کوئی پکا کے لے گا ممی نال کھا لاں گا، یہ ماتم کی طرح یعنی انتہائی گندی بات ہے۔ اللہ مسلم۔